جیسے ہی فوتگی ہوتی ہے رشتہ دار آ جاتے ہیں، اب کھانے کی فکر ہے جناب، لو جی کھانا کی پکائیے، اب فٹافٹ دس دیا جناب کھانا کی پکانا ہے۔ اب وہ رشتہ دار آ کر جناب یا کوئی قریبی آ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے لے آؤ جی روٹی بنانی ہے، میت دی روٹی بنانی، اور ہم روٹی بھی اس پر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ جن کی بیٹی ان کے گھر بیائی ہوتی ہے، کہتے لو جی تو کوڑا وٹا پی گیا۔ اب یہ کوڑا وٹا جو ہے مجھے بتاؤ یہ کس نے تم پر لازم کیا ہے؟ یا قرآن کی کسی آیت میں یہ حکم آیا ہے یا کسی حدیث میں یہ حکم آیا ہے کہ جن کی بیٹی ادھر بیائی ہوگی ان پر کوڑا وٹا پڑ جائے گا؟ ان پر جناب ہم نے کھانا لازم کر دیا ہوتا ہے۔ وہ بیچارے جب ان کو پتہ چلتا ہے لو جی کڑما فوتگی ہو گئی ہے، اوئے ہوئے ہوتے تھے روٹی دینی پینی ہے۔ اب وہ روٹی جو ہے وہ کتنی دینی ہے؟ وہ کہتے ہیں 3 دیگاں پکا لو، 4 دیگاں پکا لو۔ پھر مینیو بھی پوچھا جا رہا ہوتا ہے بنائیے کی چوڑا کی پا لیے، چنے نہ پا لیے؟ انہوں نے کہا نہیں چنے پا لیے، شریکہ نے کی آپ نے جناب کی کھوایا نے نہیں، یہ جناب مرغا پاؤ، یہ جناب گوشت پاؤ، یہ فلاں پاؤ، بریانی بنا لو۔ اللہ اکبر۔ اب ایک طرف جناب فوتگی ہوئی ہوتی ہے، دوسری طرف ابھی میت گھر میں ہی پڑی ہوئی ہے، اور ادھر جناب دیگیں کھڑک جاتی ہیں اور دیگوں کے اندر چمچے جناب چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ادھر لگ رہا ہوتا ہے کہ فوتگی ہوئی ہے اور ادھر لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی دعوت کا ماحول بن رہا ہے، کوئی دعوت ہونے والی ہے۔ عجیب طریقہ ہے بھائی، یہاں پر فوتگی ہوئی ہے، یہ سوگ کا مقام ہے، سوگ کا مقام ہے، اور تم نے اپنی رسمیں بنائی ہوئی ہیں۔ کس نے کہا ہے کہ تم پر لازم ہے کہ جتنے یہ افراد آ جائیں گے ان کے لیے تم نے کھانا تیار کرنا ہے؟ کس شریعت میں یہ آیا ہے؟ قرآن اور حدیث کے اندر کیا آیا ہے؟ نہیں بھائی، یہ حکم ہے ہی نہیں کہ تم نے جناب اتنے افراد کے لیے کھانا تیار کرنا ہے۔ پھر جنازہ ہوتا ہے نا، جنازہ ہونے کے بعد فوراً ایک بندہ بول اٹھتا ہے مولوی جی اعلان کرے جی سارے پرانے روٹی کھا کے جان۔ یہ کیا اعلان ہے بھائی؟ یہ غیر شرعی اعلان ہے، شریعت میں تو کوئی اس کا حکم نہیں ہوتا۔ اور پھر وہ سارے لوگ جناب بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر جہاں پر فوتگی ہوئی ہوتی ہے، جو سوگ کا مقام ہوتا ہے، وہاں پر ہی پہلے یہ تھا کہ میت کو اٹھایا جا رہا تھا، اب وہاں پر ہی دعوت کا ماحول بنا ہوتا ہے، سارے لوگ بیٹھ کر جناب کھانا ہڑپ کر رہے ہوتے ہیں، کھانا ڈپ رہے ہوتے ہیں۔ کیا محلے والے، کیا گاؤں والے، کیا قریبی اور کیا دور والے، سارے وہاں پر بیٹھ کر کھانا ڈپ رہے ہوتے ہیں اور پورا ایک دعوت والا ماحول بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ الدعوت عند السرور دون الشرور، فرمایا کہ دعوت جو ہے خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، غم اور دکھ کے موقع پر دعوت نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ حالانکہ سوگ کا مقام تھا، سوگ کا مقام تھا، وہاں پر جناب دریاں بچھ گئی ہیں، وہاں پر جناب قالین بچھ گئے ہیں اور لوگ جناب بیٹھے ہوئے وہاں پر کھانا ہڑپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی کہ جو قریبی تھے، قریب کے رہنے والے تھے، جا سکتے تھے اپنے گھر، وہ بھی وہاں پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ محلے والے، گلی والے بھی بیٹھ کر، شرم حیائی کوئی نہیں آتی، وہاں پر بیٹھ کر کھانا ڈپ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی کھانا اگر دینا ہے نا، کسی نے کھانا اگر دینا ہے تو جن کی فوتگی ہوئی ہے ان کو کھانا دو، بس ان کو کھانا دیا جائے کہ وہ کھانا کھائیں۔ اور یہ جو سارے لوگ بیٹھ کر ایسے کھانے ہڑپ کر رہے ہوتے ہیں، کھانے جناب وہاں پر اڑا رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل شرعاً درست نہیں ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے ان کے لیے اس طرح کھانے کھانا۔ بھائی آپ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے، آپ تعزیت کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے آپ نے جنازہ پڑھا، تعزیت کی ہے، جاؤ اپنے گھر، روٹی کھاؤ جا کے باہر، ہوٹل پہ کھانا کھا لو، اتنی تمہیں فکر لگی ہوئی، اتنی تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے۔ ان کے گھر سوگ ہے، یہ سوگ کا مقام ہے۔ شریعت کے اندر حکم یہ ہے کہ جہاں پر غم ہے، جہاں پر سوگ ہے، وہاں پر دعوت نہیں ہوتی، وہاں پر دعوت نہیں۔ ہاں چلو وہ مہمان جو بڑی دور سے آئے ہوئے ہیں، بڑی دور سے آئے ہوئے ہیں، ابھی وہ جا نہیں سکتے، تو وہ ان کو بھی اگر کھانا دینا ہے تو اس گھر میں بٹھا کر ان کو کھانا نہ کھلایا جائے جس گھر کے اندر فوتگی ہوئی ہے۔ ان کو اگر کھانا کھلانا ہے تو کسی دوسرے گھر میں ان کو لے جاؤ اور ان کو بٹھا کر وہاں پر کھانا کھلاؤ۔ یہ ہے حکم شرع، یہ ہے حکم شرع۔ ہمارے لوگ جناب وہاں پر بیٹھ کر کھانے ہڑپو کر رہے ہوتے ہیں، وہاں بریانیاں چل رہی ہیں، وہاں نان چل رہے ہیں، وہاں پر گوشت چل رہے ہیں جناب۔ او بھائی یہ سوگ کا مقام ہے، سوگ کی جو مدت ہے وہ 3 دن ہے، 3 دن تک آپ وہاں پر اس طرح کی دعوت والا ماحول نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ بنائیں گے تو یہ ناجائز ہوگا۔